مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ صلیبی کلمات پر دھیان و گیان کے اس سلسلہ میں آج ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے کہے گئے چوتھے کلمہ پر غور و خوض کریں گے۔ اس کے سیاق و سباق کا جائزہ لیں گے، اس کے معنی و مفہوم پر غور و خوض کریں گے اور اپنی زندگی کے لیے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلیب سے کہا گیا یہ چوتھا کلمہ کچھ یوں ہے: ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ واحد کلمہ ہے جس کا ذکر ہمیں دو اناجیل میں ملتا ہے، یعنی کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 46ویں آیت اور پھر مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 34ویں آیت۔ مقدس متی میں کچھ یوں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کہا ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن اس کلمہ کا ذکر ہمیں مقدس مرکز کی انجیل میں یوں ملتا ہے الہی الہی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں یا اس بات پر جب غور و خوض کرتے ہیں کہ مقدس متی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہیں ایلی ایلی لما سبقتانی، جبکہ مقدس مرکز اس کی جگہ الفاظ کرتے ہیں الہی الہی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں مختلف الفاظ کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس متی جب اس کلمہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ عبرانی الفاظ ایلائی استعمال کرتے ہیں، جبکہ مقدس مرکز اپنی انجیل میں عبرانی کی جگہ ارامی الفاظ ایلوئے استعمال کرتے ہیں، جبکہ دونوں کا مطلب یا معنی ایک ہی ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب سے جب کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے یا یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ جیسا کہ ہم پچھلے کلمات میں دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی صلیب سے کچھ کہا ان کے زیادہ تر کلمات میں پرانے عہد نامے کی جو پیش گوئیاں تھیں ان کے بھید پنہاں تھے اور ان کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے، یا ان کا ذکر ہمیں کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ سے کچھ الفاظ یا کچھ آیات یا کچھ صحائف کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو نجات کا بھید پائے تکمیل تک پہنچتا ہے ان کی تکمیل نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس کلمہ میں بھی ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس میں ایک نہیں بلکہ کئی پیشن گوئیاں جو ماضی میں کی گئی تھی یا پرانے عہد نامہ میں کی گئی تھی ان کی جھلک نظر آتی ہے، اور نہ صرف ان کی جھلک نظر آتی ہے بلکہ ان کی تکمیل ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ صلیب سے کہے گئے یہ الفاظ زبور نمبر 22 سے لیے گئے ہیں اور اس کی پہلی یا دوسری آیت ہے۔ آیات کی نمبرنگ کے حوالے سے اس آیت کے بارے میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ تر انگلش تراجم میں دیکھیں تو یہ زبور نمبر 22 کی پہلی آیت ہے، اور یہ کیتھولک بائبل میں جب کیتھولک ترجمہ میں ہم دیکھتے ہیں اردو کے تو اس میں یہ دوسری آیت ہے، جبکہ پروٹسٹنٹ اردو بائبل میں بھی یہ پہلی آیت ہے۔ تو بہرحال یہ نمبرنگ کے حوالے سے تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ کیتھولک بائبل کی روح سے دیکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبور نمبر 22 کی دوسری آیت ہے۔ تمام انگلش تراجم اور پروٹسٹنٹ اردو بائبل کے لحاظ سے یہ پہلی آیت بنتی ہے۔ بہرحال یہ تو نمبرنگ کا فرق ہے، لیکن جو الفاظ ہیں، جو کلام ہے وہ بالکل
ایک صحیح ہے، جیسے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کلمے کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے اب تک کم از کم 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں کلام مقدس سے ہی ملتا ہے کہ اناجیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو تیسری گھڑی صلیب دی گئی، اور یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے نویں گھڑی کے وقت کہے، جیسا کہ مقدس مرکز میں لکھا ہے کہ اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی، اور پھر مرکز اور متی میں لکھا ہے کہ اور نویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا کہ ایلی ایلی لما شبکتانی، متی کے مطابق، اور مرکز کے مطابق الہی الہی لما شبکتانی۔ ہم جانتے ہیں کہ آرامی خداوند یسوع مسیح کے دور میں بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان تھی، اور بہت سے مبصرین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی اکثر اسی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ آرامی کے علاوہ خداوند یسوع مسیح عبرانی سے بھی بخوبی واقف تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ زیادہ تر یا سارے کا سارا کم و بیش عبرانی زبان میں ہی لکھا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب اس کی بات کرتے ہیں، اس کے حوالہ جات کو کوٹ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ عبرانی زبان سے ہی کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ گو کہ آرامی بولی جانے والی زبان تھی، لیکن جب اناجیل لکھی گئیں تو اس میں ہمیں زیادہ آرامی زبان کے زیادہ الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ہمیں صرف 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر یہ آرامی کے الفاظ جو ہیں انجیل نویس نے لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ جن کا ہم نے ذکر کیا مقدس مرکز کی انجیل میں الہی الہی لما شبکتانی، اور دوسرے آرامی زبان کے الفاظ ہمیں مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 41ویں آیت میں ملتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح ایک لڑکی کو زندہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تلیتا کومی، جس کا مطلب ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اس کے علاوہ ہمیں آرامی زبان کے الفاظ اناجیل میں نہیں ملتے۔ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح عہد عتیق کی تعلیمات اور صحائف انبیاء سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف کلام اقدس کا بھرپور علم رکھتے تھے، بلکہ کلام کی آیات ان کے دل و دماغ پر نقش تھیں، جن کا اظہار وہ گاہے گاہے بوقت ضرورت کرنے میں ماہر تھے۔ اس کلمہ کے الفاظ میں بھی اس امر کا ہمیں منہ بولتا ثبوت ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب سے بھی جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ زبور نمبر 22 کا سہارا لیتے ہیں۔ زبور نمبر 22 کو مسیحائی زبور کہا جاتا ہے، ایک ایسا زبور جس میں زبور نویس الہی رہنمائی میں چشم تصور سے صدیوں پہلے ہی کلوری پر ہونے والے حالات و واقعات کو دیکھ لیتا ہے، اور ان میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کی منظر کشی کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ جیسے وہ ان واقعات کا چشمدید گواہ ہو۔ اس کلمہ میں کہے گئے الفاظ کے علاوہ ہمیں اس زبور کی مندرجہ ذیل آیات میں بھی یسوع کی مصلوبیت کی منظر کشی نظر آتی ہے۔ اس زبور میں ہمیں بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں جو کہ صلیب پر ہونے والے حالات و واقعات کی منظر کشی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ زبور نمبر 22 کا بغور مطالعہ کریں تو ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زبور نویس نے صدیوں پہلے کہیں، لیکن آج وہ صلیب پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے چند آیات کا میں تذکرہ کروں گا۔ مثال کے طور پر زبور نمبر 22 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پر میں تو کرم ہوں انسان نہیں، آدمیوں میں ذلیل اور لوگوں میں حقیر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کو کس طرح حقارت کے ساتھ مصلوب کیا جا رہا ہے۔ پھر لکھا ہے 8ویں آیت میں، سب جو مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھ پر ہنستے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلاتے ہیں۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا توکل خداوند پر ہے
اور وہ اسے بچائے، جب کہ وہ اسے پیار کرتا ہے تو وہ اسے چھڑائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو ڈاکوؤں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک ڈاکو یہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی نیچے اتر آ اور ہمیں بھی بچا۔ پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، بہت سے بیل مجھے گھیرے ہوئے ہیں، بادشاہی سان میری چاروں طرف ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے شیر کی مانند مجھ پر منہ پسارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صلیبی منظر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اسے تمانچے مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے، میرا گلا ٹھیکرے کی طرح خشک ہو گیا ہے اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے، جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر پیاس یا تشنگی کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، جس میں جب آخر میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ بہت سے کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، بد کرداروں کا گروہ میری چاروں طرف ہے، انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھید ڈالے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں بد کرداروں کے ساتھ اس کو مصلوب کیے جانے کا تذکرہ ملتا ہے، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی پوشاک پر کرا ڈالا گیا اور اسے آپس میں باندھا گیا۔ تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو زبور نمبر 22 میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس زبور کی صرف پہلی آیت جو ہے، یا کیتھولک بائبل کے مطابق دوسری آیت جو ہے، صرف اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ صلیب پر جو لوگ اور بالخصوص جو یہودی وہاں پر موجود تھے اور اپنے کلام کو، خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے جانتے تھے، اگرچہ خداوند یسوع مسیح اس زبور کی پہلی آیت کے الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہاں موجود یہودی فوراً جان گئے ہوں گے کہ اس کا اشارہ نہ صرف پہلی آیت کی جانب تھا بلکہ پورے کا پورا زبور ان کی نظروں میں گھوم رہا ہوگا۔ یقیناً یہ الفاظ سنتے ہی اس زبور کی ساری آیات اور اس کا سیاق و سباق ان کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح اس زبور کی صرف پہلی آیت کے الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن وہاں موجود یہودی سردار کاہن اور دوسرے رہنما فوراً جان گئے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ زبور نمبر 22 کی صرف پہلی آیت کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد وہ پورے کا پورا زبور تھا، جس میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا تھا صدیوں پہلے، جو کہ آج ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی اور جن میں وہ پوری طرح شامل تھے۔ صلیب سے کہے گئے یہ الفاظ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، صدیوں سے ماہرین الہیات کے لیے زیر بحث رہے ہیں کہ آخر خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کیوں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح اس دکھ کی گھڑی میں تنہا چھوڑے جانے پر خدا سے شکوہ یا شکایت کر رہے تھے، یا زیتون کے باغ کی طرح وہ ایک بار پھر اپنے باپ سے محو التجا تھے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح اس دکھ کی گھڑی میں تنہا چھوڑے جانے پر خدا سے خفا تھے، یا زیتون کے باغ کی طرح وہ ایک بار پھر اپنے باپ سے محو التجا تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کیا یہ مایوسی اور یاسیت کے الفاظ تھے، یا جان کنی کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کے دل کی گہرائیوں سے نکلی آہ، یا پھر شکوہ و شکایت بھری صدا تھی۔ لیکن اس کلمہ میں ہمیں اگر ہم اس کو ٹائٹل دینا چاہیں، عنوان دینا چاہیں، تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی حالت بشریت میں کہے گئے الفاظ تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل
انسان اور کامل خدا تھے۔ تو اس کلمہ میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بشریت کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو پیش خدمت ہیں خداوند یسوع مسیح کی بشریت کے بارے میں یا حوالے سے چند آیات جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف کامل خدا تھے بلکہ وہ کامل انسان بھی تھے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے وہ تمام خصوصیات اور احساسات رکھتے تھے جو ایک انسان میں پائے جاتے ہیں سوائے گناہ کے۔ ہم کلام مقدس میں سے چند مثالیں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں خداوند یسوع مسیح میں انسانوں کی طرح ہی وہ احساس و جذبات ملتے ہیں جن میں سے ہم اکثر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر یوں ہی چشمہ پر بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ یعنی کہ اس میں تھکاوٹ کے احساس جو عام انسانوں میں ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، اور پسینے کا خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند زمین پر ٹپکنا۔ وہاں پر ذکر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہے ہیں تو خون کی موٹی موٹی بوندیں جو ہیں ان کے جسم سے ٹپک رہی ہیں۔ پھر احساس درد کے علاوہ احساس بھوک، اور جب 40 دن اور رات روزہ رکھ چکا آخر کار وہ بھوکا ہوا، متی کی انجیل اس کے 4 باب میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کا عام انسانوں کی طرح غمگین و بے قرار ہونا، جیسا کہ ہمیں متی کی انجیل اس کے 26ویں باب اور اس کی 36 سے 39ویں آیت، اور پھر مقدس مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 33 اور 34 آیت میں ملتا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان بحد موت غمگین ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آخری سفر پر کلوری کی طرف جانے کو ہیں تو وہ کہتے ہیں میری جان بحد موت غمگین ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کا آہ بھرنا اور آنسو بہانا، جیسا کہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 33 سے 38 آیت میں ملتا ہے، لازر کے زندہ کیے جانے کا واقعہ۔ تو وہاں پر لکھا ہے، تو روح میں آہ کھینچی اور گھبرا کر کہا، اور پھر یسوع کے آنسو نکل آئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں تب یسوع نے اپنے میں پھر آہ کھینچ کر قبر پر دعا کی اور لازر کو زندہ کیا۔ اور پھر آنسوؤں کا ذکر ہمیں پھر ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 41ویں آیت میں، کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک گیا، شہر کے نزدیک گیا، تو لکھا ہے تو شہر کو دیکھ کر وہ اس پر رویا۔ تو یہ چند حوالہ جات ہیں جن میں ہمیں اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ایک کامل خدا ہوتے ہوئے کامل انسان کی حیثیت سے وہ احساس بھوک و پیاس، تھکاوٹ و کمزوری، رنج و غم وغیرہ کی تمام کیفیات سے بھی واقف تھے اور ان کو محسوس بھی کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے الہیاتی مفسرین کی رائے میں ان الفاظ سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے گلہ یا شکوہ کر رہے ہوں کہ اس نے اسے اس کرب و اذیت کی گھڑی میں تنہا کیوں چھوڑ دیا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی بے یار و مددگار، نا امید و لاچار کی پکار نہیں، بلکہ یہ ایک بیٹے کی اپنے باپ سے التجا کے الفاظ ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صلیب پر یسوع کی یہ پکار کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا بشریت کی پکار ہے، اس کے کامل انسان ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ ایک غمگین اور رنجیدہ بے قرار بیٹے کی اپنے باپ سے دعا ہے۔ الہیاتی مفکرین اور بائبل کے علماء کے مطابق ان الفاظ یا اس کلمہ کی 3 تشریحات کی جا سکتی ہیں۔
خداوند یسوع مسیح جہاں مکمل خدا تھے وہیں مکمل انسان بھی تھے۔ مصلوبیت کے وقت رشتے زخموں کی چبھن، درد کی شدت کا احساس، کوڑوں کی مار، جسم کا لہو لہان ہونا اور ان کا احساس شدت میں، درد شدت میں یہ کہنا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ مکمل انسان ہوتے ہوئے سوائے گناہ کے ہر اس جذبے اور احساس کو محسوس کرتے تھے جو ایک عام انسان محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 15ویں آیت۔ اس کی دوسری تشریح یوں کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے بوجھ تلے اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں یا التجا کرتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس تشریح کے مطابق کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پوری کائنات کے گناہ اپنی ذات پر اٹھائے ہوئے تھے، لہٰذا ان گناہوں کے بوجھ تلے وہ خدا باپ سے التجا کرتے ہیں کہ اے خدا تو نے یہ سارا بوجھ مجھ پر کیوں ڈال دیا۔ اشعیاء نبی مندرجہ ذیل آیات میں نہایت خوبصورتی سے اس حقیقت کی منظر کشی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہ اٹھائے ہوئے مصلوب ہوئے اور ہماری مخلصی کے لیے ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کو اپنے سر لے لیا۔ اشعیاء نبی 53 باب میں لکھا ہے، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی۔ اشعیاء 53 باب اس کی 4 سے 6 آیات۔ اس کے علاوہ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے ایک اور پہلو پر نظر دوڑانا ضروری ہے، اور وہ ہے عہد جدید میں پایا جانے والا عقیدہ کفارہ، جس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے پورے طور پر گنہگار انسان کی جگہ لی۔ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ مقدس پولس رسول کا خط 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب 21ویں آیت، اور پھر رومیو 4:25 میں لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے واسطے حوالہ کر دیا گیا اور ہمارے صادق ٹھہرنے کے واسطے زندہ کیا گیا۔ پھر مقدس پطرس، پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں، اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پھر فلپیوں کے نام خط میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ فلپیوں اس کا 2 باب 7 سے 8ویں آیات۔ تو ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوئے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس کلمہ کی
ایک تیسری تشریح بھی کی جاتی ہے، گو کہ کچھ لوگ اس سے متفق نہیں، بہرحال ماہرین کی رائے میں یہ بھی تیسری تشریح ہو سکتی ہے۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ خدا کی گناہ سے نفرت۔ ہم اس تشریح کو حبقوق نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت کی روح سے یوں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ظلم پر نگاہ نہیں کرتا۔ اس آیت کے مطابق یا اس تشریح کے مطابق کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہ اٹھا رکھے تھے، اس لیے چند لمحوں کے لیے خدا نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیں، کیونکہ اس کی آنکھیں بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس سارے دھیان و گیان اور تشریحات پر غور و خوض کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلمہ کا حرف حاصل یوں ہے کہ تمام الہیاتی علماء اور بائبل کے مفسرین اور روحانی اسلاف دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی عالم بشریت میں باپ سے کی گئی ایک التجا تھی۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جہاں کامل خدا تھے وہیں کامل انسان بھی تھے۔ ان کی ذات، الوہیت اور بشریت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کلمہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ کسی بے یار و مددگار انسان کی حالت جان کنی، دکھ اور اذیت کی گھڑی میں دل کی گہرائیوں سے نکلی بے بسی اور یاسیت میں آہ و فغاں اور چیخ و پکار کی صدا نہیں، بلکہ ایک بیٹے کی اپنے باپ سے تیقن بھری دعا اور محبت بھری التجا تھی۔ لہٰذا ہم بلا شک و شبہ کہہ سکتے ہیں کہ صلیب سے کہے گئے یہ الفاظ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، شکوہ یا شکایت یا برہمی یا ناراضگی کے الفاظ نہیں، بلکہ ایک فرما بردار بیٹے کے دکھ کی گھڑی میں اپنے باپ سے کہے گئے اعتماد اور بھروسے کے الفاظ ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔